آیت نمبر 176 وَلَا يَحْزُنْكَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ نہ کرے الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کہ کفر کے معاملے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کا مضمون کیا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بہت مخلص ہوں اور سامنے والا ہی آپ کے خلاف ہر طرح کی کوشش کر رہا ہو آپ کو نیچا دکھانے کی، آپ کو ہرانے کی، تو انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس قرآن لے کر آئے ہیں، جنت کی بشارتیں لے کر آئے ہیں، دنیا آخرت کی عزتیں لے کر آئے ہیں، مگر ان کا آگے سے رد عمل کیا ہے کہ آپس میں اسکیمنگ کرنا، سازشیں کرنا، میٹنگز کرنا۔ کبھی مکہ کے کافر یہودیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کے اوپر حملہ کریں، کبھی یہودیوں کی جو ہے خفیہ ملاقاتیں ان سے ہو رہی ہیں کہ تم آ جاؤ اور اندر سے ہم بھی جو ہے ان کو شکست دینے کی پوری کوشش کریں گے، اور یہ سب کچھ نبی علیہ السلام کی خبر میں بھی ہے۔ تو انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے کیا سوچتا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہاں پہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہم لن یضروا اللہ شیئا، کہ وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ بڑی اہم بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان کی تو اپنی کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی، وہ تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے تھے، لہٰذا اب اگر رد عمل کے طور پہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو وہ مسلمانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کر رہے ہیں، تو اللہ کو وہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بظاہر مسلمانوں کو تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نقصان پہنچا دیں، مگر ان کی ساری اسکیمنگ بھاگ دوڑ سے یہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ اللہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ اب جب یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو عموماً فوج کے ساتھ لڑتی ہے، سویلین کو جو ہے وہ عام طور پہ عام قتل میں شامل نہیں کیا جاتا، مگر اب ان کا پلان کیا ہے کہ صرف فوج سے نہیں لڑنا بلکہ ہمیں سویلینز کو بھی جو ہے وہ قتل کرنا ہے، کسی عورت اور بچے کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، جیسا کہ آج کے فلسطین کو ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ بدترین انداز ہوتا ہے کہ اگر عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کا بھی جو ہے وہ خیال نہ رکھا جائے۔ پھر جب یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو کتنی بڑی آرمی کا انہوں نے انتظام کیا ہے، پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، اسلحے کا انتظام کیا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ جا کے ان کی خفیہ میٹنگز ہوئی ہیں، پھر ان کو اپنے ساتھ ملا کے جو ہے یہ سارا حملہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے ان کی کتنی ایفرٹ، کتنی کوشش، ان کا مال، ان کا وقت لگا ہوا ہے۔ تو کل قیامت میں یہ اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا تھا، تو اللہ کیوں ان کو اتنی چھوٹ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی غلطی کو اور بھی زیادہ صحیح انداز سے پروف کر سکیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ بڑا عذاب کیوں ہوگا؟ کہ وہ نبی علیہ السلام کو دکھ دے رہے ہیں۔ اس آیت کا آغاز ہی جو ہے نبی علیہ السلام کے دکھ سے ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کو دکھ دینا یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، تو گویا کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو دکھ دیا ہے تو ان کو پھر عذاب بھی اس کا بہت بڑا ملے گا۔